الله أكبر. الله أكبر. اللہ الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فقد قال الله عز وجل في كتابه العظيم والفرقان الحميد: فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما كتاب الله وسنتي، أو كما قال عليه الصلاة وأتم التسليم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. معزز حاضرین، باوقار سامعین، اللہ رب العالمین کا بے انتہا احسان ہے کہ اس نے ہم لوگوں کو اس روئے زمین پہ وجود بخشا، دین کی دولت سے سرفراز فرمایا، عقیدہ توحید کی دولت سے ہمیں نوازا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پہ ایمان لانے کی توفیق بخشی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی تعلیمات اور آپ کے اسوہ حسنہ کو ہمیں اپنانے کی توفیق عطا فرمائی. ورنہ دنیا میں بے شمار ایسے لوگ ہیں جو جانور کی مانند اپنی زندگی بسر کرتے ہیں، انہیں یہ بھی نہیں پتا ہے کہ کھانا کیسے ہے، پینا کیسے، رہنا کیسے ہے، جینا کیسے ہے، سونا کیسے ہے. لیکن ہم لوگوں نے، اللہ رب العالمین نے ہمیں آپ کو توفیق دی اور ہم لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اپنایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اپنایا، اور اس طریقے سے امن و شانتی کے ساتھ ہم لوگ اپنی زندگی بسر کر رہے ہیں. میرے بھائیوں، اللہ رب العالمین نے ہماری آپ کی رہنمائی کے لیے آج سے
1450 سال قبل ہماری ہی جنس سے، ہم ہی میں سے ایک عظیم الشان شخصیت کو بحیثیت نبی مکہ کی سرزمین پہ مبعوث فرمایا، اور ان کے پاس جبریل امین کے توسط سے اپنے فرامین بھیجتے رہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان فرامین کو پوری ایمانداری اور دیانت داری کے ساتھ اپنے ماننے والوں، اپنے پیروکاروں تک پہنچاتے رہے، اور اس طریقے سے یہ اسلام رفتہ رفتہ ساری دنیا میں پھیلتا چلا گیا۔ لیکن جس طریقے سے اسلام پھیلا، اسی طریقے سے اسلام کے مخالفین بھی پیدا ہوتے گئے۔ اسلام کو دبانے کے لیے، اسلام کو مٹانے کے لیے، اس کے استتوا کو سماپت کرنے کے لیے، یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود کو ختم کرنے کے لیے ان لوگوں نے ہر ممکن کوشش کی، یتھا سمبھو پریاس کیا، لیکن اللہ رب العالمین نے اپنے نبی کی حفاظت فرمائی، اور اس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری ایمانداری کے ساتھ اللہ رب العالمین کی جانب سے جو پیغامات آپ کو موصول ہوتے رہے، اہل دنیا تک آپ اسے منتقل کرتے رہے۔ میرے بھائیو، ہم لوگ جس دین کے پیروکار ہیں اس دین کا نام اسلام ہے۔ اسلام نہ نفرت کی تعلیم دیتا ہے، نہ بغاوت کی تعلیم دیتا ہے۔ اسلام مانوتا کی شکشا دیتا ہے، اسلام بھلائی کی تلقین کرتا ہے، اسلام اپنائیت کی بات کرتا ہے، اسلام جوڑنے کی بات کرتا ہے۔ اسلام کے اندر گھرنا کا کوئی استتوا نہیں ہے، اسلام کے اندر نفرت کا کوئی وجود نہیں ہے۔ اسلام سراپا امن ہے، شانتی ہے، محبت ہے، پیار ہے، اور اسی پہ اسلام کی بنیاد قائم ہے۔ اسلام کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بنی الاسلام علی خمس، شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکوۃ، کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پہ رکھی گئی ہے۔ اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود حقیقی نہیں ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہے۔ اس کے بعد نماز ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، روزہ ہے۔ یہ سب 5 بنیادی اراکین ہیں اسلام کے، جن میں سب سے زیادہ اگر کسی کو اہمیت حاصل ہے تو عقیدہ توحید کو حاصل ہے۔ آج ساری دنیا میں اور خاص طور سے اگر اہل حدیثوں سے کسی کی لڑائی ہے، کوئی اہل حدیثوں سے بیزار ہے، کوئی اہل حدیثوں سے نفرت کرتا ہے، کوئی اہل حدیثوں کو مسجدوں سے نکالتا ہے، تو اس کے پیچھے جو بنیادی اسباب ہیں، عوامل ہیں، ان میں سے ایک سبب یہی عقیدہ توحید ہے۔ کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے جب اس دنیا میں آئے، ان کو پریشان کیا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پہ، آپ کی سنت پہ، آپ کی شریعت پہ، آپ کی تعلیمات پہ عمل کرنے والے لوگ جب تک موجود رہیں گے، ان کو ستایا جائے گا، ان کو تنگ کیا جائے گا، ان کو پریشان کرنے کی کوشش کی جائے گی، ان کے ساتھ وہی رویہ اپنایا جائے گا جو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اور آپ کے پیروکاروں کے ساتھ، حضرت بلال کے ساتھ اور دیگر لوگوں کے ساتھ اپنایا گیا۔ اس لیے میرے بھائیوں، چاہے حالات جتنے بھی پرآشوب، جتنے بھی نازک اور جتنے بھی خراب کیوں نہ ہو جائیں، ہمیں اپنے ایمان، اپنے عقیدہ اور اپنے دین کو ہرگز نہیں چھوڑنا چاہیے، بلکہ مضبوطی کے ساتھ اس پر قائم رہنا چاہیے۔ اور جہاں جہاں بھی اللہ کا شکر ہے اہل حدیث ہے، اللہ کی توفیق سے اور اس کی نصرت خاص سے ان چیزوں کا ثبوت دے رہے ہیں۔ یہ اہل حدیثیت کیا ہے؟ در حقیقت آج کے اس خطبہ جمعہ میں مجھے اسی ٹاپک پہ گفتگو کرنی تھی کہ اہل حدیث کسے کہتے ہیں، اہل حدیث کا عقیدہ کیا ہے، اہل حدیث کا منہج کیا ہے، اہل حدیث کا طریقہ کار کیا ہے، اہل حدیث کی دعوت میں کن چیزوں کو بنیادی اہمیت حاصل ہے، یہ اہل حدیث ہے کیا، ان کا وجود کب سے ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اور یہ چیزیں
ہماری معلومات کا حصہ بننا چاہیے. گرچہ ہم آمین کہتے ہیں، رفع الیدین کرتے ہیں، لیکن ہم گہرائی تک جانے کی کوشش نہیں کرتے کہ بھئی اہل حدیث ہے کیا چیز، اس کا وجود کب سے ہے، اس کی تاریخ کب سے ہے، اہل حدیث آج سے ہے کہ صدیوں سے ہے کہ کب سے ہے. تو سب سے پہلے ہم اہل حدیث کی تعریف کریں کہ اہل کے معنی ہوتا ہے والا، اور حدیث کے معنی ہوتا ہے الحدیث هو ما نسب الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم من قول او فعل او تقریر، کہ حدیث ہر اس بات کو کہتے ہیں، ہر اس قول کو کہتے ہیں، ہر اس فعل کو کہتے ہیں، ہر اس عمل کو کہتے ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب منسوب کی گئی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کچھ کہنا یہ حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کچھ کرنا یہ حدیث ہے. اگر کوئی صحابی رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کوئی کام کرتا ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پہ خاموشی برتی، کسی بھی طرح کے رد عمل کا مظاہرہ نہیں کیا، روکا نہیں، ٹوکا نہیں، کوئی تبصرہ نہیں کیا، تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خاموش تائید ہے یا آپ کی جانب سے سمرتھن ہے، اور یہ بھی حدیث ہے. تو حدیث کی جو میں نے وضاحتیں کی آپ کے سامنے وہ آپ سمجھ گئے. تو اہل الحدیث کا مطلب ہوتا ہے حدیث والے، یعنی ایسی جماعت جو اللہ کے فرامین اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قوانین پہ عمل کرتی ہے. اب اہل حدیث جماعت یہ کتنی پرانی جماعت ہے، اس پر گفتگو کرنے کے لیے علامہ ابراہیم آروی نے غالباً اس پر بہترین تبصرہ کیا ہے کہ کس جماعت کی تاریخ کتنی پرانی ہے اس کو جاننے کے لیے چند امور کا لحاظ کرنا ضروری ہے. کیسے پتا چلے گا کہ اہل حدیث ابھی کے ہیں کہ پہلے کے ہیں، ان کی تاریخ کیا ہے؟ تو سب سے پہلے یہ دیکھا جائے گا کہ جو اہل حدیث ہیں یہ اپنے آپ کو، یہ کس کو اپنا بانی تصور کرتے ہیں. سب سے بڑی بات، نہ ہم کسی حنفی کی طرف منسوب ہیں، نہ ہم کسی بریلوی کی طرف منسوب ہیں، نہ ہم مالکی کی طرف منسوب ہیں، نہ ہم شافعی کی طرف منسوب ہیں. ہم اپنی نسبت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جوڑتے ہیں، اور دین کے معاملے میں ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آئیڈیل مانتے ہیں، ہم ان کو اپنا پیشوا مانتے ہیں، ہم ان کو اپنا رہبر مانتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. کتاب و سنت پر عمل کرنے کے سلسلے میں ہم نے اپنے آپ کو سوائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی کی جانب منسوب نہیں کیا. ہم نہیں یہ کہتے ہیں کہ ہم امام ابو حنیفہ کو مانتے ہیں، ہم امام شافعی کو مانتے ہیں، ہم امام مالک کو مانتے ہیں، ہم فلاں صاحب کو مانتے ہیں، ہم فلاں خواجہ صاحب کو مانتے ہیں، ہم فلاں خان صاحب کو مانتے ہیں، ہم فلاں پیر صاحب کو مانتے ہیں، ہم فلاں امیر صاحب کو مانتے ہیں. ہمارا انتساب کسی کی جانب نہیں ہے. ہم تمام ائمہ کرام کی صداقت کے قائل ہیں، ان کے جائز اجتہادات سے ہم استفادہ کرتے ہیں، لیکن اگر ہمارا انتساب ہے تو صرف اور صرف جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب. ہم صرف وہی بات کرتے ہیں جو قرآن کے اندر ہو، ہم وہی بات کرتے ہیں جو حدیث کے اندر ہو. تو ہمارا انتساب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب ہے. اس لیے اگر کوئی آدمی یہ کہتا ہے کہ ہم انگریزوں کے دور کے پیداوار ہیں، یا 200 سال پہلے کے ہیں، یا محمد بن عبد الوہاب نجدی کے پیداوار ہیں، نعوذ باللہ من ذالک، یہ سراسر جھوٹ ہے، سراسر الزام ہے. کوئی بھی آدمی اہل حدیثیت کو اپنا کر کے دیکھے اور یہ دیکھے کہ اس کا عمل کہاں کہاں قرآن و حدیث سے ٹکراتا ہے. مانگنے کے سلسلے میں، رونے کے سلسلے میں، گڑ گڑانے کے سلسلے میں ہم نے اگر کسی ذات کو منتخب کیا تو صرف اور صرف اس خالق کائنات کو منتخب کیا ہے جو تمام جہان کا مالک ہے، جو پیروں کو بھی پیدا کیا، جو فقیروں کو بھی پیدا کیا، جو اولیاء کو بھی پیدا کیا، جو انبیاء کو بھی پیدا کیا، جو ہم کو بھی پیدا کیا، جو آپ کو بھی پیدا کیا، جو آسمان کو بھی پیدا کیا، جو زمین کو پیدا کیا.
تمام چیزوں کو پیدا کیا، اسی خالق سے ہم مانگتے ہیں، اسی رازق کے سامنے روتے ہیں، وہی پہ گڑ گڑاتے ہیں۔ وہی ہمارا خالق ہے، وہی ہمارا مالک ہے، وہی ہمارا پروردگار ہے، وہی ہمارا سہارا ہے، وہی ہمارا آقا ہے۔ اس کی عبادت کے ذریعے ہم اس کے سامنے اپنا دامن مراد پھیلاتے ہیں، اور اس امید کے ساتھ پھیلاتے ہیں کہ ہمیں محروم نہیں کرے گا۔ میرے بھائیوں، تو ان باتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ اہل حدیث ایک ایسی جماعت کا نام ہے جو براہ راست کتاب و سنت پر عمل کرتی ہے، اسلاف کے طور طریقے پر چلتی ہے، اور اسلاف سے مراد صحابہ کرام، تابعین اور تبع تابعین ہے۔ سلف صالحین کا منہج ما انا علیہ و اصحابی ہے۔ اس کی میں وضاحت کر دوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان بنی اسرائیل تفرقت علی 72 ملہ وتفترق امتی علی 73 ملہ کلہم فی النار الا ملۃ واحدہ قالوا من ہی یا رسول اللہ قال ما انا علیہ و اصحابی، کہ بنی اسرائیل 72 فرقوں میں بٹ گئے، میری امت 73 فرقوں میں بٹ جائے گی، سب کے سب جہنمی ہوں گے، ایک فرقہ ہوگا جو جنت میں جائے گا۔ صحابہ کرام نے سوال کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو بتائیے وہ کون سا فرقہ ہوگا، وہ کون سا گروہ ہوگا، وہ کون سی جماعت ہوگی جو جنت میں جائے گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ما انا علیہ و اصحابی، کہ جس پر میں ہوں اور میرے صحابہ کرام ہے، یہی طبقہ جنت میں جائے گا۔ آپ اہل حدیث کے اعمال کا جائزہ لیجئے، ان کے منہج کا جائزہ لیجئے، ان کے طریقہ کار کا جائزہ لیجئے۔ کہیں بھی آپ کو کتاب و سنت سے ان کے عمل میں تصادم نظر نہیں آئے گا۔ اہل حدیثوں نے کسی رواج کو اپنا ماڈل نہیں بنایا، کسی رسم و رواج کے پیچھے نہیں بھاگتے، خود ساختہ طریقہ کار کے پیچھے نہیں بھاگتے، بلکہ اہل حدیثوں کا موٹو کیا ہے؟ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ لوگوں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تمہارے لیے بہترین آدرش، آئیڈیل اور نمونہ موجود ہے۔ اہل حدیث کا لوگو اور اہل حدیث کا مین موٹو یہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ کار کو فالو کیا جائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اپنایا جائے، اور کسی بھی امام کی بات ماننے سے قبل دیکھا جائے کہ اس امام کی بات کتاب و سنت کے مطابق ہے کہ نہیں۔ اور یہ ائمہ کا بھی منہج رہا ہے، چاہے امام مالک ہو، چاہے امام ابو حنیفہ ہو، چاہے امام شافعی ہو یا امام احمد بن حنبل ہو، جتنے بھی انبیاء کرام ہیں ان سب کا مسلک اور مذہب یہی رہا کہ اذا صح الحدیث فہو مذہبی، کہ جب حدیث کوئی بھی صحیح حدیث مل جائے وہی میرا مذہب ہے۔ تو ہم اہل حدیثوں نے اپنے آپ کو کسی سے منسوب نہیں کیا کہ ہم حنفی ہیں، چاہے ان کا کوئی بھی قول کتاب و سنت کے مخالف ہو، اس سے ہمیں کوئی غرض نہیں ہے، بلکہ اگر ہم حنفی ہیں، امام ابو حنیفہ کے مقلد ہیں، تو ہم ان کی بات مانیں گے۔ ہم اہل حدیثوں کے ہاں ایسا موقف نہیں پائے جاتا۔ نہ میرے اسلامی بھائیوں، ہمارا آپ کا منہج ہے، بلکہ ہم کھلے ہیں، بالکل آزاد ہیں، کتاب و سنت کے ہم پابند ہیں، صاحب شرع جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ کار کی پیروی کرنے والے ہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں، جہاں بھی کتاب و سنت کی بات آئے گی، کتنی بھی عظیم شخصیت کیوں نہ ہو، ہم اس کی باتوں کو پائے حقارت سے ٹھکرا دیں گے۔ اسلاف کا یہی طریقہ رہا ہے۔ صحابی رسول کا کوئی فیصلہ ہوتا ہے، عمر فاروق کوئی فیصلہ فرماتے ہیں، کوئی صحابی رسول آ کے کہتا ہے کہ اس سلسلے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے، عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اپنے فیصلے کو منسوخ کر دیتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو جاتا ہے۔ بات خلافت کی آتی ہے کہ کس قبیلہ سے خلیفہ کا انتخاب ہو۔ میرے بھائیوں، یہ مسئلہ جو ہے ایک سنگین صورتحال اختیار کر گیا تھا۔
ابو بکر صدیق نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ الخلافت من قریش، کہ خلافت قریش میں سے ہوگی۔ صحابہ کرام نے لبیک کہا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو جاتا ہے، تدفین کی بات آتی ہے کہ آپ کو کہاں دفن کیا جائے؟ کوئی صحابی کہتا ہے کہ فلسطین میں دفن کر دیا جائے، کیونکہ وہی قبلہ اول ہے اور بڑے بڑے انبیاء کرام کی تدفین وہی پہ عمل میں آئی ہے۔ کسی نے مکے کی بات کی، کسی نے مدینے کی بات کی، طرح طرح کی باتیں وہاں پہ سامنے آنے لگی۔ ابو بکر صدیق نے حدیث رسول پیش کی، انہوں نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا، آپ نے کہا تھا کہ انبیاء کرام الانبیاء یدفنون حیث یموتون، کہ انبیاء وہی دفن کیے جاتے ہیں جہاں پہ ان کا انتقال ہوتا ہے، وفات ہوتی ہے۔ تو اس بنا پر، اس حدیث رسول کی بنا پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تدفین جو ہے آپ کے حجرے مبارک میں عمل میں آئی۔ یہ ہمارے اسلاف ہے کہ اتنے بڑے بڑے اختلافات آرا آنے کے باوجود ان لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو ترجیح دی، اور یہ عمل انشاءاللہ تا قیام قیامت چلتا رہے گا۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا تزال طائفة من امتی علی الحق منصورا لا یضرهم من خذلهم حتی یأتی امر اللہ، کہ میری امت کا ایک گروہ، ایک طبقہ ہمیشہ حق پر غالب رہے گا، ان کے خلاف مہم چلے گی، ان کو پریشان کیا جائے گا، ان کو تنگ کرنے کی کوشش کی جائے گی، لیکن دنیا کی کوئی طاقت ان کا بال بیکار نہیں کر پائے گی، یہاں تک کہ اللہ رب العالمین کا فیصلہ آ جائے گا، یعنی قیامت قائم ہو جائے گی۔ میرے بھائیوں، اور واقعی یہ صداقت پر مبنی بات ہے، گرچہ قلیل تعداد ہی میں صحیح، ہندوستان ہو، پاکستان ہو یا ساری دنیا ہو، دنیا کے گوشے گوشے میں اہل حدیثوں کی ایک قلیل تعداد پائی جاتی ہے جو کتاب و سنت کی ہمنوائی کرتی ہے، کتاب و سنت سے اپنی محبت کا اظہار کرتی ہے، اس شریعت کا جو موقف ہے اس کا برملا اظہار کرتی ہے، اس کو اپنانے کی کوشش کرتی ہے، اس کو حرز جا بناتی ہے، اور آج خصوصیت کے ساتھ اسی جماعت کو ٹارگٹ بنانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ اس جماعت کے خلاف عوام الناس کے ذہن و دماغ میں زہر گھولا جاتا ہے۔ اس کی زندہ جاوید مثال آپ نے بھی مدھیہ پردیش کے کھنڈوا میں دیکھا ہوگا، جہاں چند نونہال بچے، چھوٹے چھوٹے بچے اس طرح کے نفرت انگیز نعرے لگا رہے ہیں کہ انسانیت شرمسار ہو جائے۔ میں نے اس پر ایک آرٹیکل بھی ابھی 2 روز پہلے لکھا ہے، اللہ کا شکر ہے وہ بہت وائرل ہوا ہے انڈیا میں، اور ہمارے بریلوی بھائیوں نے بھی اسے بہت شیئر کیا۔ اس طریقے کا میں نے آرٹیکل اسی پہ لکھا تھا۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اہل حدیثوں کے خلاف ایک نفرت کی مہم چھیڑ دی گئی ہے، نفرت پھیلانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ہمارے اہل حدیث برادران بھی یہ نہیں سمجھ پا رہے کہ ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ تو سب سے پہلے آپ سلفیت کو سمجھے کہ سلفیت کا پیغام کیا ہے، سلفیت کا منہج کیا ہے، سلفی کیا چیز ہے، سلفیت ہے کیا چیز، اس کو جاننے اور سمجھنے کی ضرورت ہے۔ تو جیسا کہ میں نے بتایا کہ سلفیت میں 2 چیزیں سب سے اہم چیز ہے، ایک قرآن اور دوسری چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان۔ سلفیت انہی دونوں چیزوں پر عمل پیرا ہونے کی تلقین کرتی ہے، اس منہج کا یہی تقاضا ہے، اور ہم سب سے انہی چیزوں کا مطالبہ ہے۔ نہ ہمارا آپ کا کوئی پیر ہے، نہ فقیر ہے۔ سلفیت کا یہ کہنا ہے عقیدہ توحید کے ضمن میں کہ مانگنا ہے تو صرف اللہ رب العالمین سے مانگو، ڈائریکٹ مانگو، براہ راست مانگو، رو کر کے مانگو، گڑ گڑا کر کے مانگو، اپنے نیک اعمال کا وسیلہ لگاؤ، جائز وسیلے کے ذریعے مانگو، کسی بھی ناجائز وسیلہ کو نہیں اختیار کرنا ہے۔ حالانکہ آپ دیکھتے ہیں کہ وسیلہ کے نام پہ امت مسلمہ کو گمراہ کرنے کی کتنی کوشش کی گئی، اور کس طریقے سے امت کے ایک طبقہ کو قبروں پر جھکا دیا گیا۔
اگر ہم اس کے خلاف اگر اپنی آواز اٹھاتے ہیں یا کتاب و سنت کی روشنی میں اگر اس کے خلاف گفتگو کرتے ہیں تو کوئی ہمیں بددین کہتا ہے، کوئی ہمیں وہابی کہتا ہے، کوئی نئے فرقے کا حامل کہتا ہے، کوئی نئے دین کا حامل کہتا ہے۔ اسی لیے میں نے اس بات کی وضاحت کرنا مناسب سمجھا کہ سلفیت کوئی نئی چیز نہیں ہے، بلکہ سلفیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد سے لے کر آج تک اور تا قیام قیامت رہے گی۔ یہ وہ منہج ہے، یہ وہ جماعت ہے، یہ وہ گروہ ہے جس کی حفاظت کی اللہ رب العالمین نے ذمہ داری لے رکھی ہے۔ شرط یہ ہے کہ جو لوگ سلفیت کا دعویٰ کرتے ہیں یا سلفیت سے محبت کا اظہار کرتے ہیں، ان کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ خالص کتاب و سنت پر عمل کریں، اپنے اخلاق کے ذریعے، اپنے کردار کے ذریعے، اور اسی طریقے سے اپنے شبھ وچار اور ویوہار کے ذریعے لوگوں کے دلوں میں اترنے کی کوشش کریں۔ جو سلفی ہیں ان کا کام لوگوں کو جوڑنا ہے، نفرت پھیلانا نہیں ہے۔ ہم نفرت کی دکان لگانے نہیں آئے، نفرت کا بازار گرم کرنے نہیں آئے ہیں، ہم محبت کی دکان سجانے آئے ہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں، پیار سے، محبت سے خالص کتاب و سنت کی باتیں برادران وطن کے اندر آپ پیش کرنے کی کوشش کریں، ہمت نہ ہاریں، حوصلہ مت کھوئیں۔ انشاءاللہ العزیز اللہ رب العالمین آپ کا حامی ہوگا، آپ کا مددگار ہوگا۔ سلفیت یہی ہم لوگوں سے تقاضا کرتی ہے، ہمیں سلفیت کی ہم نوائی کرنی ہے، کتاب و سنت سے محبت کا اظہار کرنا ہے، کتاب و سنت کی تبلیغ کرنی ہے، کتاب و سنت کو سیکھنا ہے، اس کی دعوت کو عام کرنا ہے۔ کام وہی کرنا ہے جو ابوبکر صدیق نے کیا، جو عمر فاروق نے کیا، جو عثمان غنی نے کیا، جو خلفائے راشدین نے کیا، جو تابعین نے کیا، جو تبع تابعین نے کیا۔ اسی سلسلے سے ہم جڑے ہوئے ہیں، وہی ہماری نسبت ہے، اس لیے ہم سلفی کہلاتے ہیں۔ اگر ہم اس طریقے سے ہٹ گئے تو ہم گمراہی کے شکار ہو جائیں گے۔ خطبہ مسنونہ میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ پڑھا کرتے تھے کہ کل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار، کہ ہر وہ بات جو دین میں نئی نکالی گئی ہو بدعت ہے، ہر بدعت گمراہی ہے، اور ہر گمراہی آگ میں لے جانے والی ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، ہمیں دین کے اندر نہ کسی نئی بات کا ایجاد کرنا ہے، نہ دین میں کوئی نئی باتیں لانی ہے، بلکہ قرآن و حدیث ہمارے آپ کے لیے کافی ہے۔ اسی کو سیکھنا ہے، اسی کو سمجھنا ہے، اسی پر عمل کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کا حامی ہوگا، مددگار ہوگا۔ اللہ رب العالمین زندگی کے ہر موڑ پہ اگر ہم کتاب و سنت سے محبت کرتے ہیں اور کتاب و سنت کی دعوت کو عام کرتے ہیں تو اللہ رب العالمین ہماری مدد کرے گا۔ زندگی کے ہر گام پہ، ہر موڑ پہ اللہ رب العالمین جو ہے خاطر خواہ ہمارا تعاون کرے گا۔ اس لیے ہمیں حوصلہ نہیں کھونا ہے، دین کو پھیلانا ہے، دین کا پرچار پرسار کرنا ہے، دین کے لیے جینا ہے، دین کے لیے مرنا ہے، اسی کو اپنا کل سرمایہ سمجھنا ہے۔ اسی میں ہماری نجات ہے، اسی میں ہماری کامیابی ہے، اسی میں ہماری سفلتا ہے۔ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو دین کے باتوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، سلفیت کو فروغ دینے کی اللہ رب العالمین ہمیں توفیق دے، ہمیں ان تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق دے جسے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے بیچ پیش فرمایا۔ اللہ رب العالمین ہمیں بدعات سے بچائے، خرافات سے بچائے، اللہ رب العالمین غیر شرعی رسوم و رواج سے ہمیں بچائے، ہمیں اتحاد اتفاق کے پلیٹ فارم پہ کھڑا کر دے۔ اللہ رب العالمین ہمیں نفرت سے بچائے اور محبت کا مزاج ہمارے ذہن و دماغ کے اندر اتار دے۔ تقبل دعاءنا یا رب العالمین، بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم، ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک رؤوف رحیم۔